وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها اور اس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ پر قیامت کے دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا والعیاذ باللہ اور ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تم لے جا چکے ہو اپنی پاکیزہ چیزیں اپنی نعمتیں فی حیاتکم الدنیا اپنی دنیاوی زندگی میں واستمتعتم بها اور تم فائدہ اٹھا چکے ہو ان کے ساتھ یعنی ان نعمتوں کے ساتھ ان پاکیزہ چیزوں کے ساتھ تم فائدہ اٹھا چکے ہو یعنی دنیا میں فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ پس آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہونی رسوائی کے عذاب کا ایسے عذاب کا جو رسوا کر کے رکھ دے گا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق بسبب اس کے جو تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق وبما کنتم تفسقون اور بسبب اس کے جو تم فسق و فجور کرتے تھے والعیاذ باللہ تو قیامت کے دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا والعیاذ باللہ پچھلی آیات میں ہم نے نیک لوگوں کا اور برے لوگوں کا تقابل پڑھا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں اللہ رب العالمین کی توحید وحدانیت کے قائل ہیں استقامت اختیار کرتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے اور 40 سال کی عمر میں اللہ سے دعائیں کرنے والے اللہ کے قریب ہونے والے
اور یہ لوگ نیک لوگ ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے ان کے نیک اعمال کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور جو ان کی برائیاں ہیں اللہ نے وہ ان سے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے انہیں جنت کا وعدہ دیا ہے، جس طرح ہم نے کل پڑھا۔ اور ان کے بالمقابل دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے، استقامت اختیار نہیں کرتے، دنیا کی طرف مگن ہو جاتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کو جلی کٹی سناتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح دیگر جن اور انسان جہنم میں جائیں گے، اس طرح یہ بھی جہنم میں جائیں گے، والعیاذ باللہ، یہ خسارہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ نے جہنمی لوگوں کا، جنتی لوگوں کا پیچھے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، کہ جو جہنمی لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ، ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم لے جا چکے ہو اپنی پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزوں سے مراد نعمتیں، یعنی اگر تم نے کوئی کام اچھا کیا تھا دنیا میں جس کا بدلہ ملنا چاہیے تھا، تو اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ کافر کو اس کے کسی عمل کا، خواہ وہ اچھا عمل کیوں نہ ہو، کافر کو اس کے کسی اچھے عمل کا بدلہ بھی آخرت میں نہیں ملے گا۔ آخرت میں اللہ نے کافر کے لیے کوئی نعمت، کوئی پاکیزہ چیز کوئی نہیں رکھی۔ اللہ نے آخرت میں ساری کی ساری نعمتیں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں۔ آخرت میں کافر کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہوگا کافر پر۔ اگر کافر نے کوئی دنیا کے اندر نیک عمل کیے بھی ہوں گے، اس کی جزا انسان کو دنیا میں ہی مل جائے گی۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، سورہ ہود آیت نمبر 15، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، آخرت نہیں چاہتا، ایمان نہیں لاتا گویا کہ اللہ پر اور آخرت پر، وہ دنیا چاہتا ہے، دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم پورا پورا دیتے ہیں ان کی طرف ان کے اعمال۔ اگر دنیا کے اندر وہ کوئی نیکی کر لیں تو ہم ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیتے ہیں، ہم ان کی نیکی ضائع نہیں ہونے دیتے، ان کو ان کی نیکی کا بدلہ ہم دنیا کے اندر پورا پورا دے دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی، دنیا کے اندر جو بھی انہوں نے نیکی کی ہوگی انہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن ان کے لیے صرف دنیا کا ہی بدلہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہیں ہے آخرت میں سوائے آگ کے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا دنیا میں، دنیا میں جو انہوں نے کیا وہ ضائع ہو گیا۔ ضائع ہو گیا سے مراد آخرت میں وہ ضائع ہو گیا، دنیا کے اندر ان کو بدلہ مل جائے گا، اس کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی باطل ہو جائے گا آخرت کے اعتبار سے۔ اصل میں ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے، اور آخرت کا بدلہ دنیا کے بدلے سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہ کا بدلہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ تو جو آخرت کا بدلہ ہے کافروں کا نیکی کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، دنیا کا بدلہ ان کو مل جاتا ہے، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوتا کافروں کے لیے۔ تو اسی بات کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو کافروں سے کہا جائے گا تم اپنی پاکیزہ چیزیں ساری دنیا کی زندگی میں لے جا چکے ہو، واستمتعتم بہا، تم دنیا میں فائدہ اٹھا چکے ہو، جتنا تم نے فائدہ اٹھانا تھا تم دنیا میں فائدہ اٹھا چکے ہو۔ تو آخرت کے اعتبار سے کافروں کے عمل، نیک عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا، آخرت کے اعتبار سے جیسے اڑتی ہوئی گرد ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوتا ہے ہم ان کے عمل کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیتے ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ کافروں کے عمل کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ ہوتی ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسے راکھ ہوتی ہے اور تیز آندھی چلتی ہے،
اب تیز آندھی میں راکھ تو اڑ جاتی ہے، تو آخرت کے اعتبار سے کافروں کے نیک اعمال کی یہی مثال ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے اس کو سراب کی مثال سے پیش کیا کہ کافروں کے عمل کی مثال جیسے سراب، تو آخرت کے اعتبار سے تو کافروں کو ان کے عمل کا بدلہ، اگر کوئی نیک عمل کرتے بھی ہیں، آخرت کے حوالے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دنیا میں ان کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ ویسے بھی جو بندہ دنیا میں نعمتیں اٹھاتا رہا اور دنیا میں فائدے اٹھاتا رہا، تو دنیا اس نے اچھی کر لی، اپنی آخرت کو اس نے مد نظر نہیں رکھا، تو اس کی آخرت کیسے اچھی ہوگی؟ اور آخرت اس کی اچھی ہوگی جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو روکتا رہا، خواہش نفس کے پیچھے چلنے سے، صرف لذات کے پیچھے چلنے سے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، اس کی آخرت اچھی ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا۔ جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہی نہیں، جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے لیے دنیاوی فائدے اٹھانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا، اب اس کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہت اچھی ہوگی اور آخرت بھی بہت اچھی ہوگی۔ یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ انسان کی دنیا بھی بہت اچھی ہو اور آخرت بھی بہت اچھی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے انسان کو دنیا میں بھی نعمتیں مل جائیں کچھ، اگرچہ آزمائشیں بھی ہوں، اور آخرت میں بھی انسان جو ہے وہ جنت میں چلا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس کی دنیا بھی بہت اچھی ہو، آخرت بھی بہت اچھی ہو۔ جی تو اگر انسان کی دنیا مشکلات میں گزرے گی اور آزمائشوں میں، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے گا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو انشاءاللہ انسان کی آخرت اچھی ہوگی۔ اور لیکن اگر ایک انسان اپنی دنیا کو جنت بنا لے گا، اپنی دنیا کو نعمتوں سے بھر لے گا اور اپنے آپ میں کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، تو وہ پھر اللہ معاف کرے، پھر آخرت اس کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا من آثر دنیاہ اضر بآخرتہ، جی من احب دنیاہ، جو بندہ اپنی دنیا کو ترجیح دے، دنیا سے محبت کرے، اضر بآخرتہ، تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کے اندر نعمتیں حاصل کرتا ہے، تو لازماً اس اپنے آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ومن احب آخرتہ، جو اپنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اضر بدنیاہ، تو اس کی دنیا نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ دنیا بھی پوری ملے گی اور آخرت بھی پوری ملے گی، یہ نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کو ترجیح دے گا تو آخرت کو نقصان پہنچے گا۔ کافر لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے تو دنیا اس کی کبھی بھی جنت نہیں بن سکتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا فآثروا ما يبقى على ما يفنى، ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے اس پر جس نے ختم ہو جانا ہے۔ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو آخرت کو ترجیح دو دنیا پر۔ انسان آخرت کو ترجیح دے، انسان کے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ میں دیکھیے دنیا اچھی ہو جائے گی تو آخرت نقصان میں ہوگی، آخرت اچھی ہو جائے گی تو دنیا نقصان میں ہوگی۔ انسان کے اے اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کی خیر چاہیے، دنیا کی خیر ملتی ہے کہ نہیں ملتی، مجھے آخرت کی خیر چاہیے۔ ہاں انسان اللہ سے دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، انسان کو اللہ سے دونوں قسم کی بھلائیاں مانگنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کی دنیا بھی بہت اچھی ہو اور آخرت بھی بہت اچھی ہو۔ دنیا میں انسان کو اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، اور آخرت میں بھی انسان کو اللہ سے بھلائی عافیت مانگنی چاہیے۔ تو جب انسان کی آخرت اچھی ہوگی تو دنیا میں انسان کو آزمائشوں کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہوتی ہے اور کافر کے لیے جنت ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ اللہ معاف کرے دنیا کو جنت بنانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر دنیا کو جنت بنانا ہے اللہ معاف کرے تو پھر آخرت تو جنت نہیں بنے گی، والعیاذ باللہ۔ ہاں انسان دنیا میں محنت کرے، انسان کوشش کرے دنیا میں، انسان دنیا میں بلا وجہ اپنے آپ کو آزمائشوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ اللہ سے عافیت مانگے، لیکن انسان جو ہے وہ اصل میں آخرت کی تلاش میں رہے۔ ایک مسلمان کا مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے، اور انسان اللہ سے دنیا بھی اچھی مانگے، لیکن دنیا میں انسان کو آزمائشیں آئیں گی،
کیونکہ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی ہوتی ہیں، پھر جو جتنے انبیاء کے قریب ہوں، انبیاء کے قریب ہوں کیا مطلب جو جتنے نیک ہوں گے ان پہ دنیا کی آزمائشیں زیادہ ہوں گی۔ تو بہرحال اگر آخرت اچھی چاہیے، دنیا کو جنت بنانے کی جو ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں دنیا جنت بن جائے، دنیا میں ہمیں ہر چیز مل جائے، دنیا میں ہر چیز اگر مل جائے گی تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، پھر آخرت میں نہیں ملے گی۔ انسان کو دنیا کو جنت بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، انسان کو آخرت بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر بہت نعمتوں میں زندگی گزارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر ہر نعمت استعمال کر لیں، ایسے لوگوں کا اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ معاف کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بعض دفعہ یہ آیت کریمہ جب سامنے رکھتے تھے کہ کافروں کو کہا جائے گا کہ تم تو اپنی نعمتیں دنیا میں حاصل کر چکے ہو، آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت کریمہ جب پڑھتے تھے تو بعض دفعہ بعض جائز چیزیں بھی ان کے حلق سے نہ اترتی۔ دودھ ایک دفعہ پی رہے تھے تو یہ آیت کریمہ یاد آ گئی تو دودھ پیتے پیتے چھوڑ دیا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ یہی نہ کہہ دیں کہ تم دنیا میں اپنی نعمتیں استعمال کر چکے ہو، تم دنیا کے اندر جو ہے وہ ساری آسائشیں، ساری نعمتیں حاصل کر چکے ہو۔ تو نبی، میں پہلے بھی حدیث مبارکہ سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوک میں تھے، شدید بھوکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رستے میں ملے، وہ بھی شدید بھوکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رستے میں ملے، وہ بھی بھوکے تھے بہت زیادہ۔ تینوں کو ان کے گھر سے بھوک نے نکالا تھا۔ ایسا وقت تھا جس میں کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا، لیکن ان کو بھوک لگی ہوئی تھی اور گھر میں کچھ تھا نہیں کھانے کے لیے۔ رستے میں تینوں اکٹھے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ فلاں صحابی کے باغ میں چلتے ہیں۔ تو وہاں گئے تو ان صحابی نے ٹھنڈا پانی پیش کیا، کھجوروں کا جو ہے گچھا پیش کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ صحابہ کرام نے بھی کتنی کھجوریں کھائی ہوں گی، کتنا ٹھنڈا پانی پیا۔ تو فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ تو انسان کو دنیا کے اندر نعمتیں استعمال کرتے وقت یہ دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میں ساری نعمتیں دنیا کے اندر نہ استعمال کر لوں، یعنی اگر دنیا نعمتوں میں گزرے گی تو آخرت پریشان کن ہوگی، اللہ معاف کرے۔ انسان کو آخرت کو ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں سے کہا جائے گا تم تو اپنی نعمتیں اور اپنی پاکیزہ چیزیں دنیا میں ساری لے جا چکے ہو، تم دنیا میں فائدہ اٹھا چکے ہو، آج تمہارے لیے کچھ نہیں بچا۔ جو شخص دنیا میں نعمتوں میں زندگی گزار کے گیا ہے، ایسے لوگ زیادہ تر جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہنمی لوگوں کی ایک صفت یہ بیان کرتے ہیں کہ جہنمی لوگوں کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ دنیا ان کی بڑی ناز و نعم میں گزری تھی۔ ادھر قرآن کریم میں سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی اور برے شخص کا ذرا تقابل دیکھیں۔ قرآن کریم میں سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ جنتی کا ذکر بھی فرماتے ہیں اور جہنمی کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کہ رہا وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ جنتی شخص ہے جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ان قریب اس کا حساب لیا جائے گا، حساب یسیرا آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور یہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ اللہ کے پاس حساب دینے جائے گا، جب واپس آئے گا نا قیامت کے دن میدان محشر میں، تو خوش خوش واپس لوٹے گا کہ مجھے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور جسے اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یا بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں، وہ دوسری آیات میں ذکر ہے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وجہ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اپنے گھر میں خوش رہا کرتا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں، یعنی دنیا میں، مسرورا خوش۔ جو دنیا میں بڑے خوش رہے ہیں، کوئی فکر و فاقہ نہیں دنیا کے اندر۔ انسان کہتا ہے مجھے دنیا میں کوئی فکر و فاقہ نہ ہو، یہ کافر کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش رہا کرتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ وہ گمان کرتا تھا کہ لوٹنا نہیں ہے، یعنی قیامت نہیں آنی۔ بلا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بلکہ بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں بڑا خوش رہتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو یہ فکر نہیں ہے تو دنیا خوشی سے گزار دے۔ اور ہم نے پڑھا پیچھے کافر لوگوں کے حوالے سے کہ کافر لوگ جو ہے وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں مذاق اڑا کر تو بڑے خوش ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے۔
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ مومنوں سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو بڑے کھیلتے ہوئے، ہنستے ہوئے، کوئی فکر و فاقہ نہیں ہے. اور اکثر جو نبیوں کے مخالفین ہیں وہ مالدار اور سردار قسم کے لوگ. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کہ بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ فی سموم و حمیم، یہ گرم ہوا میں ہوں گے اور گرم پانی میں ہوں گے. وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرت بخش ہے. وہ تو عذاب ہی عذاب ہے سراسر. ان کا جرم کیا ہے اصحاب الشمال کا؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، ان کا جرم یہ ہے کہ یہ دنیا میں نعمتوں میں تھے. یہ ان کا جرم ہے. ایک انسان دنیا جو ہے وہ بغیر کسی فکر کے گزار دے، نعمتوں میں گزار دے. مومن کو دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں لیکن ساتھ فکر و فاقہ بھی ہوتا ہے. مومن کے لیے دنیا جنت نہیں ہوتی. دنیا بے فکری کے ساتھ خوش و خرم کافر کی گزرتی ہے بس. تو ان کا جرم یہ ہے انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ دنیا میں بڑے نازوں میں پلے ہوئے تھے. یہ ایک جرم بیان کیا ان کا. اور پھر دوسرا جرم بیان کیا کہ یہ شرک کرتے تھے. لیکن پہلا جرم کیا بیان کیا کہ یہ نعمتوں میں، دنیا کے اندر نعمتوں میں رہتے تھے. تو صرف نعمتیں مانگنا اور یہ مانگنا کہ دنیا ہماری جنت بن جائے، ہمیں دنیا میں کوئی مشکل نہ آئے. یہ جب مشکل آتی ہے نا دنیا میں تو مشکل بعض دفعہ بڑی رحمت بن کے آتی ہے انسان کے لیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جب اللہ کسی سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. اللہ سے مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن مصیبت آ جائے تو واویلا نہیں کرنا چاہیے پھر اس وقت کہ جی مجھے مصیبت آنی تھی. مصیبت اللہ والوں کو آتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو آتی ہے. اور جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں کئی دفعہ دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آتی. والد صاحب نے بیان کیا پچھلے دنوں کہ فرعون کو پتہ نہیں کتنے 100 سال وہ رہا اور اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا. تو کافروں کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بے فکری دے دیتے ہیں. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن پیش کیے جائیں گے کافر لوگ آگ پر اور ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، لے جا چکے ہو تم اپنی پاکیزہ چیزیں، اپنی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں. واستمتعتم بها، تم دنیا میں فائدہ اٹھا چکے ہو، آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اگر انہیں کافی دیر تک کوئی مشکل نہ آتی تو پریشان ہونا شروع کر دیتے، کہیں ہم میں نفاق تو نہیں آ گیا. یہ تو منافقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کافروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کوئی مشکل نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہتر کر دے، اور اللہ سے ہم دنیا کی بہتری بھی مانگتے ہیں، اللہ ہماری آخرت بہتر کر دے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، بس آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوا کن عذاب کا. ایسا عذاب جو تمہیں آج رسوا کر دے. تم دنیا کے اندر بڑے تکبر، بڑی اکڑ، بڑی نعمتوں میں رہتے تھے، اب آج اس کا بدلہ یہ ہے، اب آج تمہیں ایسا عذاب ملے گا جو تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بسبب اس کے جو تم دنیا میں تکبر کرتے تھے، جو تم زمین میں تکبر کرتے تھے، بغیر الحق ناحق. جب بھی انسان تکبر کرتا تھا ناحق تکبر کرتا ہے. انسان کا یہ حق نہیں انسان تکبر کرے، انسان بڑا بنے. انسان چھوٹا ہے، چھوٹا ہی رہنا چاہیے اس کو. جب انسان بڑا بنتا ہے، بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو ہمیشہ ناحق اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. جو اپنے آپ کو ناحق بڑا سمجھتا ہے تو اس کی بالکل عادلانہ سزا یہ ہے کہ اس کو آخرت میں ایسا عذاب ملے جو اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے. کیونکہ یہ دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، یہ تکبر کرتا تھا، تو اب یہ آخرت میں رسوا کن عذاب کا مستحق ہے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور بسبب اس کے جو تم فسق و فجور کرتے تھے، جو تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے تمہیں آج رسوا کن عذاب ملے گا. تو یہ جو آخرت کے عذاب ہیں یہ بالکل مقابلے کے ہیں. ایک انسان دنیا کے اندر نعمتوں میں رہتا ہے تو آخرت میں وہ پھر پریشانیوں میں ہوگا. جیسے بھی ہم نے حدیث پڑھی، جس کی دنیا اچھی ہے آخرت بری ہوگی، جس کی دنیا بری ہے
جس کی آخرت اچھی ہے دنیا اس کی بری ہوگی. تو جو دنیا کے اندر تکبر کرتا رہا تو آخرت میں ذلیل ہوگا. جو دنیا کے اندر فسق و فجور کرتا رہا تو آخرت میں پھر وہ اللہ کی نعمتوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی نعمتوں میں نہیں ہو سکتا. والعیاذ باللہ. فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کریں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخا عاد، قوم عاد کے بھائی کو. قوم عاد کے بھائی کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کے نبی. قوم عاد کے نبی کو یاد کریں. قوم عاد کے نبی جو انہی میں سے تھے حضرت ہود علیہ السلام. جس طرح فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. جی کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم ہود، جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اکثر نبیوں کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیتے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. ان سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھائی قرار دے رہے ہیں اپنی قوم کا. تو بھائی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اخوت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک خونی اخوت کنبے قبیلے کے مطابق، کہ فلاں کسی کے قبیلے کا ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ فلاں قبیلے کا بھائی ہے، کہ انہی میں سے ہے. بعض دفعہ اخوت سے مراد خونی اخوت، اور بعض دفعہ اخوت سے مراد ایمانی اخوت ہوتی ہے. ایمانی اخوت جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ ایک قبیلے کے نہ ہوں، ایک خون ان کا نہ ہو، لیکن ان میں ایمانی اخوت ہوتی ہے. تو یہ جو نبیوں کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا جاتا ہے، تو یہاں اخوت سے مراد ایمانی اخوت ہوتی ہے کہ خونی اخوت؟ کون سی اخوت مراد ہوتی ہے؟ ایمانی اخوت تو مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب نبی اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے تو قوم گمراہ ہوتی ہے تو نبی قوم کو دعوت دیتا ہے. تو گویا کہ نبی اپنی قوم کا ایمانی طور پر بھائی نہیں ہوتا، بلکہ نبی تو جو ہے وہ حق پر ہوتا ہے اور قوم باطل پر ہوتی ہے. تو نبی کا ایمان، نبی مومن ہوتا ہے، قوم مومن نہیں ہوتی. تو نبی میں اور اس کی قوم میں ایمانی اخوت نہیں ہوتی. پھر کون سی اخوت ہوتی ہے؟ نسبی اخوت ہوتی ہے، کنبے قبیلے کی خونی اخوت ہوتی ہے. تو گویا کہ نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے، اپنی جس قوم جس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے نبی بھی اس سے تعلق رکھتا ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر قوم قریش ہوگی نبی بھی قریش میں سے ہوگا، قوم کا جو بھی خاندان ہوگا نبی کے بھی وہی خاندان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی کو اپنی قوم سے مانوس رکھنے کے لیے کہ قوم نبی کو جانتی ہو، اللہ اسی قوم میں سے نبی کو پیدا کرتے ہیں. نبی اسی قوم میں سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں آتا. اللہ نے تو اتنی زیادہ مانوسیت کا دھیان رکھا کہ نبی اسی قوم میں سے ہو، بلکہ نبی زبان بھی اپنی قوم والی بولے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا، اپنی قوم کی زبان میں وہ بات کرتا تھا. اور اللہ نے احسان جتلایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آیا تم میں سے ایک رسول جو تمہیں میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ تو نبی بھیجتے ہوئے دھیان کرتے ہیں کہ یہ نبی اپنی قوم کے لیے غیر مانوس نہ ہو، یہ قوم میں سے ہی ہو، یہ اسی قبیلے میں سے ہو، اسی قبیلے کی زبان بولتا ہو. اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ نبی تو بشر ہی نہیں ہے، وہ نبی تو فرشتہ ہوتا ہے، یا وہ نور ہوتا ہے، یا وہ نور من نور اللہ ہوتا ہے، وہ انسانوں میں سے ہوتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں اگر فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بھیج دیتے. قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بھیجتے. کیا مطلب؟ یعنی چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں تو ہم نے انسان رسول بھیجا ہے. اللہ نے تو اتنی زیادہ مانوسیت کا دھیان رکھا، لیکن آج لوگ کہتے ہیں نہیں نبی تو بشر ہے ہی نہیں. اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ نبی بشر ہوتا ہے. اللہ نہیں، اس کی دلیل دینی چاہیے نا. دعویٰ تو کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا جی، ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ رعد ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، چاہے خوشی سے کرے چاہے ناخوشی سے کرے، وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز اور ان کے سائے، زمین و آسمان میں موجود ہر چیز اور اس کے سائے یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، صبح بھی شام کو بھی۔ پتہ لگا زمین و آسمان میں موجود جتنی چیزیں ہیں ان کا سایہ ہے۔ فرشتوں کو بھی سایہ ہوتا ہے، یہ فرشتے جو ہیں وہ سایہ نہیں کرتے جو ہیں وہ طالب علم پر، اور طالب علم کے سامنے پر بھی بچھاتے ہیں، اور فرشتوں کا سایہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کا سایہ ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا۔ بعض احادیث میں تو صراحت سے موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم نے آپ کو آپ کے سائے سے پہچان لیا کہ آپ آئے۔ بعض احادیث میں صراحت سے موجود ہے، اور بعض احادیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سامنے اپنا بھی سایہ دیکھا، تمہارا بھی سایہ دیکھا، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ تو یہ تو اتنی صراحت سے موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا، احادیث مبارکہ میں بھی، قرآن کریم میں بھی۔ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا، نبی نور ہوتا ہے، نبی فرشتہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا سایہ نہیں ہوتا، نور کا سایہ نہیں ہوتا، پھر وہ اس قسم کی بحث کرتے ہیں۔ حالانکہ فرشتے نور سے بنے ہیں، فرشتوں کو بھی سایہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال نبی جو ہے وہ اپنی قوم کے خاندان میں سے ہوتا ہے، قوم جس خاندان سے ہوتی ہے نبی بھی اسی خاندان میں سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں قوم عاد کے بھائی کو۔ قوم عاد کے بھائی سے مراد جو حضرت ہود علیہ السلام کو جو قوم عاد میں سے تھے، انہی کے قبیلے میں سے تھے، انہی کے قبیلے کا ایک فرد تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمن اللہ و اخا عاد۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمن اللہ و اخا عاد، اللہ ہم پر بھی رحم کرے اور حضرت ہود علیہ السلام پر بھی رحم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تذکرہ فرما رہے ہیں اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر بھی، یعنی مجھ پر بھی رحم کرے، ہم پر بھی رحم کرے، اور قوم عاد کے بھائی پر بھی، یعنی حضرت ہود علیہ السلام پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت ہود علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حضرت ہود کا تذکرہ فرمایا، اور جب حضرت ہود کا تذکرہ فرمایا تو دعا فرمائی ان کے لیے، لیکن جب ان کے لیے دعا فرمائی ساتھ اپنے لیے بھی دعا فرمائی، اور اپنے لیے پہلے دعا فرمائی۔ اس سے امام ابن ماجہ جو ہیں بہت بڑے محدث ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، وہ اس کے اوپر باب قائم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب انسان دعا کرے کسی کے لیے تو اپنے لیے بھی دعا کرے، صرف دوسرے کے لیے دعا نہ کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اور اپنے لیے اپنے آپ کو پہلے ذکر کرے، پھر دوسرے کا ذکر کرے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ہود کا تذکرہ فرمایا تو ان کے لیے دعا کی، رحم کی، اللہ ان پہ رحم کرے، لیکن فرمایا اللہ ہم پر بھی رحم کرے اور ان پر بھی رحم کرے، پہلے اپنا ذکر کیا۔ اور اسی طرح جب ہم تشہد کے اندر دعا کرتے ہیں، اللہ سے اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکت مانگتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہے اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو اللہ کے نیک بندوں پر ہم سلامتی مانگتے ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، لیکن پہلے اپنے لیے ہم اللہ سے سلامتی مانگتے ہیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو اگر ہمیں کہنا ہے عربی زبان میں کسی کو اللہ تجھ پہ رحم کرے، رحمک اللہ، تو ہمیں اس کی بجائے یہ کہنا چاہیے رحمن اللہ و ایاک۔ عربی میں اگر ہمیں کہنا ہو اللہ مجھ پر بھی رحم کرے اور ساتھ تجھ پر بھی رحم کرے، اگر اردو میں ہم کہیں اللہ تجھ پر رحم کرے تو ہمیں کہنا چاہیے اللہ مجھ پر اور تجھ پر رحم کرے، پہلے اپنا تذکرہ کرنا چاہیے۔ کیا مجھے رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے بھی ضرورت ہے، جب میں کسی کے لیے دعا کرتا ہوں پہلے اپنے لیے کروں پھر اس کے لیے کروں، یہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے۔ یاد کیجئے قوم عاد کے بھائی کو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو، اذ انذر قومہ بالاحقاف،
جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں. احقاف کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ احقاف حقف کی جمع ہے اور یہ ٹیلے کو کہتے ہیں. مٹی کا ٹیلا ہو تو اسے احقاف کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ علاقہ جو ہے یہ یمن کا علاقہ ہے. یمن کے علاقے میں یہ ٹیلے وغیرہ زیادہ تھے. تو یہ قوم ہود جو ہے یہ اس علاقے میں تھی. تو قوم حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، یعنی ٹیلوں والی جگہ پر جو یمن میں ہے. قوم ہود کا بسیرا وہ یمن میں تھا تو ان کی جگہ کا نام ہی احقاف پڑ گیا، اور اسی سے اس سورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے. قوم عاد کے بھائی حضرت ہود کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، یعنی یمن کے علاقے میں. کہ یمن کا علاقہ جو ہے کفار مکہ اکثر جب جاتے تھے سفر تجارت کے لیے، قریش کا جو ذریعہ معاش تھا تجارت پر تھا، تو وہ جب یمن کا سفر کرتے تھے تو یمن کے سفر میں وہ قوم عاد کے کھنڈرات سے گزرتے ہوئے جاتے تھے. فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، اور یاد کیجئے قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو بالاحقافی، احقاف کے علاقے میں، یمن کے علاقے میں. وقد خلت النذور من بین یدیہ ومن خلفہ، اور تحقیق گزر چکے تھے ڈرانے والے نبی. النذر نذیر کی جمع ہے نذر. اور تحقیق گزر چکے تھے ڈرانے والے من بین یدیہ ومن خلفہ، اس سے آگے بھی اور اس سے پیچھے بھی. اس سے آگے بھی اور اس سے پیچھے بھی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو یمن کے علاقے میں جہاں قوم عاد بستے تھے تو ان کی جو ارد گرد کی بستیاں تھیں ان میں بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے، وہاں بھی ڈرانے والے آئے تھے. اللہ نے اس قوم میں بھی ڈرانے والا بھیج دیا. پہلے بھی ڈرانے والے آتے رہے، ان کے بعد بھی ڈرانے والے آتے رہے. اس بستی میں بھی ڈرانے والے آئے، اس سے قریب کی بستیوں میں بھی ڈرانے والے جو ہیں وہ آتے رہے تھے. اور تحقیق گزر چکے تھے ڈرانے والے من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے آگے بھی اور ان سے پیچھے بھی. مطلب یہ ہے یہ بھی کہ حضرت ہود علیہ السلام بھی کوئی اکیلے ہی ڈرانے والے نہیں تھے، کوئی ایک ہی نبی نہیں تھے. پہلے بھی نبی آتے رہے، بعد میں بھی نبی آتے رہے، دائیں بائیں بھی نبی آتے رہے. ان کی بھی دعوت یہی تھی جو ان کی دعوت تھی. کیا دعوت تھی ان کی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. ہر نبی کی بنیادی دعوت، ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ، مرکزی نقطہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. صرف ایک جملہ اللہ نے ذکر کیا ہے، گویا کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے، مرکزی نقطہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تمہارا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک حقیقی معبود ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے. بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے. کیوں ڈرتا ہوں؟ کیونکہ تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی توحید پر عمل پیرا نہیں ہو. تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ. جو شرک کرتا ہے تو بہت خطرے کی بات ہے، بہت بڑے عذاب کا خطرہ ہے. جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی، جیسے ہی انسان کو موت آئے گی تو انسان جو ہے پھر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، دائمی عذاب کا. حضرت ہود کہنے لگے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو. اگر تم یہ کام نہیں کرتے، تم توحید پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، قیامت کے دن کے عذاب کا. ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور اس نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. وہ کہنے لگے اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس؟ کس کو کہنے لگے؟ حضرت ہود علیہ السلام کو. وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس آیا ہے لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا، تاکہ تو پھیر دے ہمیں ہمارے معبودوں سے. وہ کہنے لگے اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دو؟ ہم تو کبھی اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو ان کی عبادت کریں گے. حضرت ہود کہنے لگے تم شرک کرتے ہو
مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو اپنے معبودوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. کیا ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ وہ کہنے لگے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہمیں دور کر دے ہمارے معبودوں سے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس تو لے آ ہمارے پاس وہ چیز جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے. جو تو نے عذاب لانا ہے لے آ. جو تمہیں عذاب دیتا ہے، جو تمہیں ہمیں وعدہ دیتا ہے کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اگر ہم توحید پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا، جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے تو وہ تو لے آ. تو نے جو عذاب لانا ہے وہ لے آ. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. وہ کہتے تھے کوئی عذاب وذوب نہیں آئے گا، اور اگر عذاب لانا ہے تو نے، اگر تو سچا ہے تو پھر تو عذاب لے آ جو تو نے عذاب لانا ہے. ہم تو شرک کرتے رہیں گے، ہم تو تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے. جب انسان نبیوں کی مخالفت کرتا ہے اور اپنی نعمتوں میں مگن رہتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنی ذات بھلا دیتے ہیں. پھر انسان اپنا فائدہ، اپنی ہمیشہ کی جو اخروی زندگی کی جو نعمتیں ہیں، انسان ان کو بھول کر انسان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہراتا ہے. پھر وہ صرف یہ کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ نبیوں کو جو ہے وہ پھر ہٹ دھرمی سے کہتا ہے جو عذاب لانا لے آؤ. اس کا خیال ہوتا ہے عذاب نہیں آئے گا، اب تک عذاب نہیں آیا، اب تک ہم پہ اتنی نعمتیں آئی ہیں تو آگے بھی نعمتیں آئیں گی. تو وہ پھر نبیوں کو تڑی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو عذاب لینا ہے لے آؤ. بلکہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ عذاب آ کیوں نہیں رہا، یہ عذاب لاؤ نا. پھر قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ فرماتے ہیں یستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی عذاب مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر اللہ نے عذاب کا ایک وقت مقررہ نہ کیا ہوتا تو عذاب آ جاتا، لیکن اللہ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے، اللہ نے ڈھیل دینے کا ایک وقت رکھا ہوا ہے. جب تک وہ وقت مکمل نہیں ہوگا تب تک وہ عذاب ٹلا رہے گا. لیکن بدبخت کہتے ہیں کہ جلدی عذاب کیوں نہیں لاتے، اگر تم سچے ہو تو جلدی عذاب لے آؤ. قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انما العلم عند اللہ، سوائے اس کے کہ نہیں، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. عذاب تو میں نے نہیں لانا، میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے ڈراوا دے رہا ہوں. اگر تم اللہ کی توحید پر عمل پیرا نہیں ہوگے، اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں. اب تم کہتے ہو عذاب لے آؤ، تو عذاب کب آئے گا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. نہ میں نے عذاب بھیجنا ہے، نہ مجھے یہ پتہ ہے عذاب کب آنا ہے، میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرا رہا ہوں. حضرت ہود کہنے لگے انما العلم عند اللہ، سوائے اس کے کہ نہیں، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یعنی عذاب کا. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ چیز جو مجھے بطور رسالت دے کر بھیجا گیا ہے. میں تو تمہیں وہ پہنچا رہا ہوں جو مجھ پر بھیجا گیا ہے، جو مجھ پر وحی کی گئی ہے. میں تو تمہیں وہ اس وحی سے ڈرا رہا ہوں، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اللہ کا پیغام. میں تم پر عذاب نہیں لا سکتا، نہ عذاب لانے والا ہوں میں، اور نہ میں یہ بتا سکتا ہوں عذاب کب آئے گا. یہ علم غیب کی باتیں ہیں، یہ میں کیا جانوں، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ جانے. میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، اور میرا کام کیا ہے، جو مجھ پر اللہ نے رسالت بھیجی ہے، پیغام بھیجا ہے، میں تم پر پہنچا دوں. لیکن میں تو اپنا کام کر رہا ہوں. لیکن وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں تم جاہل قوم ہو. کتنے جاہل ہو کہ تم اللہ کی باتیں بھی نہیں مان رہے اور اللہ کا عذاب مانگ رہے ہو. تم اپنے اتنے مخالف ہو گئے ہو کہ تم اللہ کی مخالفت بھی کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہو، اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہو، اور اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے اللہ کا عذاب بھی مانگ رہے ہو، اور میری دعوت پہ غور بھی. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پس جب انہوں نے دیکھا اس کو، جب قوم عاد نے دیکھا اس کو، یعنی اللہ کے عذاب کو، عارضاً ایک بادل کی صورت میں، مستقبل اودیتہم جو آ رہا تھا ان کی وادیوں کی طرف،
قالوا تو وہ کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا یہ تو بادل ہے جو ہم پہ بارش برسائے گا. والعیاذ باللہ. جب انہوں نے دیکھا اس عذاب کو جس عذاب کو وہ مانگ رہے تھے، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں آئی. وہ بڑا خوش ہوئے کہ یہ بادل ہماری بستی کی طرف آ رہے ہیں، خوش ہو کر کہنے لگے کہ یہ بادل تو ہم پر بارش برسائے گا. سخت گرمی ہو گئی تھی اور بڑی بارش کی ضرورت تھی. دور سے بادل آتا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بارش ہونے والی ہے. بڑا خوش ہوئے. اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں مسلسل اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم پہ بارشیں برسائیں گے. دور سے بادل دیکھا کہنے لگے یہ تو ہم پر بارشیں برسائے گا. بل ہوا مستعجلتم بہ بلکہ وہ ہے جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو. اللہ نے جواب دیا یہ اس بادل میں تمہارے لیے بارش نہیں ہے، اس بادل میں تو تمہارے لیے عذاب ہے. ریح فیہا عذاب علیم یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے. یہ وہ ہوا ہے، یہ اس ہوا سے بادل آ رہا ہے، یہ وہ ہوا آ رہی ہے کہ اس ہوا میں تمہارے لیے بہت دردناک عذاب. تدمر کل شیء بامر ربها وہ تباہ کر دیتی تھی ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے. وہ ہوا جب وہ ہوا آئی بطور عذاب تو اس نے ہر شے کو تباہ کر دیا. 7 راتیں 8 دن مسلسل وہ ہوا چلتی رہی اور اس نے ہر شے کو تباہ کر دیا. فاصبحوا پس وہ ایسے ہو گئے لا یرى الا مساکنہم کہ نہیں دکھائی دیتے تھے مگر ان کے گھر. پورے علاقے میں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، کوئی زیرو دکھائی نہیں دیتا تھا. اللہ نے نبی کو پہلے نکال دیا، اب پیچھے جب کافر قوم رہ گئی تو اب پوری بستی ایسے تباہ و برباد ہو گئی کہ اب گھروں کے علاوہ کھنڈرات کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. سارے مر گئے، سارے تباہ و برباد ہو گئے. کذالک نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو. مجرم قوم کو یہی بدلہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کو دیکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا ضاحکا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کھل کر کہہ مارتے ہوئے نہیں دیکھا، کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. حتی ارى منہ لہواته کہ میں آپ کے حلق کا کوا دیکھتی. یہ جو حلق کے اندر گوشت لٹک رہا ہوتا ہے جب انسان کھل کے بڑا منہ کھول کے کہہ لگاتا ہے تو وہ حلق کا گوشت نظر آتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. انما کان یتبسم آپ تبسم فرماتے تھے. مسکرانا بھی عبادت ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وکان اذا رأى غیما او ریحا جب بھی آپ بادل دیکھتے یا ہوا دیکھتے عرف ذلک فی وجہہ یہ چیز آپ کے چہرے پر پہچانی جاتی، یعنی آپ پریشان ہو جاتے. جب بھی آپ بادل دیکھتے آپ بادل دیکھ کر فوراً خوش نہیں ہوتے تھے کہ یہ بارش ہونے والی ہے. جب بھی ہوا دیکھتے خوش نہیں ہو جاتے تھے، فوراً آپ پریشان ہو جاتے تھے. قالت یا رسول اللہ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول الناس اذا رأوا الغیم لوگ جب بھی بادل کو دیکھتے ہیں فرحوا لوگ خوش ہو جاتے ہیں رجاء ان یکون فیہ المطر یہ امید رکھتے ہوئے کہ اس میں بارش ہوگی. واراک اذا رأیتہ جب میں آپ کو دیکھتی ہوں جب آپ دیکھتے ہیں بادل کو عرفت فی وجہک الکراہیہ تو میں آپ کے چہرے پہ ناپسندیدگی پریشانی دیکھتی ہوں. فقال تو آپ نے فرمایا یا عائشہ اے عائشہ ما یؤمننی مجھے کیا چیز بچاتی ہے اللہ سے، مجھے کیا چیز امن میں دیتی ہے ان یکون فیہ عذاب اس میں عذاب نہ ہو. کیا پتہ اس میں عذاب نہ ہو، اللہ اس قوم پر ناراض ہو گئے ہوں اور اللہ کا عذاب نہ آ گیا ہو. ہمیں کیا چیز محفوظ رکھتی ہے، ہمیں کس نے وعدہ دے دیا ہے کہ اس میں بارش ہی ہوگی، کیا پتہ اس میں عذاب ہو. کیا یہ قوم شرک نہیں کر رہی، کیا یہ قوم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہی. قد عذب قوم بالریح ایک قوم کو ہوا کے ساتھ عذاب دیا گیا. وقد رأى قوم العذاب ایک قوم نے عذاب کو دیکھا تھا. فقالوا تو انہوں نے کہا تھا هذا عارض ممطرنا یہ بادل تو ہم پہ بارش برسائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بادل کو دیکھتے یا ہوا کو دیکھتے تو آپ پریشان ہو جاتے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى ناشئا فی افق من آفاق السماء جب بھی آپ دیکھتے کہ آسمان سے جو ہے وہ بادل آ رہا ہے ترک عمل آپ اپنے کام چھوڑ دیتے، پریشان ہو جاتے. وان کان فی صلاتہ اگرچہ آپ نماز میں ہوتے. ثم یقول پھر آپ فرماتے
اللہم انی اعوذ بک من شر ما فی، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس شر سے جو اس میں ہے. اگر اس میں کوئی شر ہے تو اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے اس کی پناہ میں آتا ہوں. فإن کشفہ اللہ، جب اللہ اس کو لے جاتے تو حمد اللہ، آپ پھر اللہ کی تعریف کرتے. وإن امطرت، اور اگر اس میں بارش ہوتی ہے اور وہ بارش برسا دیتا تو آپ فرماتے اللہم صیبا نافعا، تب آپ یہ فرمایا کرتے اے اللہ تعالیٰ یہ بارش نفع بخشو. تو جب بھی بادل آئے تو کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں اس میں ہمارے اعمال کی وجہ سے اس میں عذاب نہ ہو. اگر وہ بارش ہو جائے پھر انسان کو بارش کے نفع بخش ہونے کی دعا کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحياة شوقا